بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں سے اللطیف بڑا لطف و کرم کرنے والا کے بہترین وظائف کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، قضائے حاجات کے لیے، شفائے امراض کے لیے، اور اسی طرح فکر و فاقہ سے نجات کے لیے، بیماری، تنہائی، قسم پرسی سے نجات کے لیے، اور بیٹیوں کے رشتے کے لیے اور ان کے بد نصیب کھولنے کے لیے، اور اسی طرح کسی بڑی مشکل میں اگر کوئی گرفتار ہو جائے تو اس کے لیے ایک مجرب عمل، اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کے لیے ایک اس اسم مبارک کا استخارہ کا طریقہ بھی عرض کرنے والا ہوں۔ آپ لوگوں نے انشاءاللہ آج ان کو نوٹ کر کے اپنے پاس لکھ لینا ہے اور جان لینا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو جیسے فوائد آپ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو حاصل ہوں گے۔ جو شخص 133 مرتبہ یا لطیف پڑھا کرے اس کے رزق میں انشاءاللہ برکت ہوگی اور اس کے سب کام بخوبی پورے ہوں گے۔ جو شخص فکر و فاقہ، دکھ، بیماری، تنہائی، قسم پرسی یا کسی اور مصیبت میں گرفتار ہو، وہ اچھی طرح وضو کرے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور اپنے مقصد و مطلب کو دل میں رکھ کر 100 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھے، مقصد یقیناً پورا ہوگا۔ اور جو اسم کو روزانہ 173 مرتبہ پڑھے اس کو اسباب معیشت نصیب ہوں گے اور حاجت پوری ہوگی۔ بیٹیوں کے رشتے اور نصیب کھلنے اور امراض سے صحت کے لیے ہر روز تحیت الوضو یعنی وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر 100 بار اس کو پڑھنا انتہائی مفید ہے۔ اور اسی طرح خوف اور پریشانی سے نجات کے لیے اس اسم مبارک کا ورد انتہائی مفید ہے، اور ہر طرح کی قضائے حاجات کے لیے ہر نماز کے بعد 129 بار پڑھنا مجرب ہے۔ اور اگر بہت بڑا کام پیش آ گیا ہو یا بہت بڑی مصیبت آ گئی ہو اور اس سے جان چھڑانی ہو تو یا لطیف کا ورد ایک مجلس میں 16,641 مرتبہ کرنا ہے۔ اگر ایک آدمی اس کو مکمل نہیں کر سکتا تو 3-4 آدمی مل کر اس کو کر لیں اور ساتھ یہ آیت کریمہ اس کو بھی پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بڑی مصیبت اور پریشانی ٹل جائے گی۔ وہ آیت کریمہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اور 3-4 آدمی مل کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو شخص کسی تنگی کا شکار ہو جائے یا گرفتار ہو گیا ہو کسی ناگہانی مسئلے کی وجہ سے، اس تنگی یا قید سے نکلنے کے لیے 129 بار یا لطیف پڑھ کر آخر میں آیت مبارکہ پڑھے، ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ صبح و شام یہ ورد کرنے سے اللہ پاک اسے قید اور تنگی سے نکال دیں گے۔ اور استخارہ کا طریقہ آپ لوگوں نے دھیان کے ساتھ سننا ہے۔ اگر اس اسم سے استخارہ بھی کیا جاتا ہے اور اس اسم سے استخارہ بھی کیا جاتا ہے اور بہت مجرب طریقہ ہے، عشاء کے بعد 2 رکعت نفل ادا کر کے تھوڑی دیر استغفار کریں، پھر کچھ دیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف بھیجیں، اور اس کے بعد 129 بار یا لطیف کا ورد کریں، اور پھر یہ آیت اور دعا ایک بار پڑھیں، آیت کریمہ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، اور ساتھ ہی یہ دعا پڑھیں، یا ہادی یا لطیف یا خبیر اہدنی و ارنی و خبرنی فی منامی ما یکون من امر، یعنی ما یکون من امر کے ساتھ آپ لوگوں کا جو مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھ کر اس کے بعد
اس کو پڑھنا ہے، یعنی جو بھی مقصد آپ لوگوں کا ہوگا اس کو ذہن میں رکھ لینا ہے۔ اور من امر کے بعد بے حق کے سر کے کل مکنون، اور ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ۔ اس کے بعد کسی سے بات کیے بغیر سو جائیں، انشاءاللہ خواب میں پوری رہنمائی ہو جائے گی۔ اور شفائے امراض کے لیے اسم اللطیف کے حروف کو لکھ لینا ہے، یعنی کسی برتن پر، یعنی جو اس کے حروف بنتے ہیں، الف کو 111 بار، اور لام کو 142 بار، اور طا کو 10 بار، اور یا کو 11 بار، اور فا کو 81 بار۔ یہ لکھنے کے بعد اس برتن پر اللطیف 160 بار پڑھ کر دم کرنا ہے۔ یہاں یہ خیال کرنا ہے کہ یا لطیف نہیں پڑھنا، اللطیف پڑھنا ہے۔ اور یہ لکھائی پانی سے مٹا کر مریض کو پلا دے، پرانی سے پرانی اور شدید سے شدید بیماری انشاءاللہ دفع ہو جائے گی۔ قضائے حاجات کے لیے اگر کوئی آدمی طرح طرح کی مصیبتوں میں گر گیا ہو اور ان سے نکلنے کے اسباب دور دور تک نظر نہ آتے ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد وگرنہ کم از کم صبح و شام ہزار بار یا لطیفوں کا ورد کرے، اور اس کا ثواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ کو ہدیہ کر دیا کرے۔ انشاءاللہ تعالی بڑی سے بڑی مصیبت دور اور بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اپنی توفیق اور مالی استطاعت کے مطابق روزانہ کچھ صدقہ بھی دیتے رہنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مصیبتیں اور پریشانیاں اور تکالیف ٹل جاتی ہیں، اور مقروض انسانوں کے قرض بھی اللہ تعالیٰ ادا کر دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اپنے مال میں سے جو کچھ بھی ہو سکے، جتنا ہو سکے روزانہ کے حساب سے صدقہ کر لیجیا کیجئے، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔